عذاب قبر کی شدت۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر روئے کہ مٹی تارو ہوگی۔ حضرت بنا سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے تر ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہر بھائیو، اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ اسے ابن محجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ قبروں میں لوگ فتنہ دجال کی طرح آزمائے جائیں گے۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کون سا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی فتنہ دجال کی طرح یا فتنہ دجال کے قریب۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر اور فتنہ مسیح و دجال سے پناہ مانگ کرتے تھے اور فرماتے تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ اسے نسانی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ کی گرمی سے اور عذاب قبر سے۔ اسے نسانی نے بھی روایت کیا ہے۔ لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو قبروں میں مردے دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو آنسیں کم، روحیں زیادہ، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بھول جائیں اور بستیاں چھوڑ کر میدان اور جنگوں میں جا بسیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں دو چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل تقریباً 3 انچ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کا حضور رکھے سجدہ نہ کر رہا ہو، اور تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، تم ہنستے کم رہو، روتے زیادہ، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ اسے ابن محجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی کوئی جگہ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے پر عذاب قبر کی خبر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا، ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنا پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مشکل یا ناقابل عمل بات پر عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان دونوں کو کاموں سے بچنا چاہیے، تو ان سے بچنا بہت آسان ہے۔ قبر میں تدفین کے بعد میت کے پاس سوال و جواب کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ انہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفنائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کی میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں میت سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ منکر اور نکیر کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے برابر بڑی بڑی، دانت گائے کے سینگ کے برابر اور آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوگی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ تمہارے واپس پلٹنے پر تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا۔ اس کے پاس منکر و نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے برابر ہیں، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے، اور وہ دونوں اس کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، تمہارا نبی کون تھا۔ اسے طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو منکر اور نکیر اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے آتے ہیں، ان کی آواز میں گرجتے ہوئے والے بادلوں جیسی کڑک اور آنکھوں میں چندیانہ دینے والی چمک ہوتی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن آدمی کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کی جگہ یعنی قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر و نکیر آتے ہیں، اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے، اپنے بالوں سے زمین رونتے ہوئے، اور مومن آدمی کو بیٹھا دیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں، اے فلاں تیرا رب کون ہے؟ اور کافر کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں سوال و جواب کے وقت میت کی کیفیت۔ قبر میں تدفین کے بعد انسان کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہر انسان کو عقل اور شعور دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فرشتوں کا ذکر فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہماری یہ سوجھ بوجھ لٹا دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل آج جیسی ہی سوجھ بوجھ قبر میں لٹائی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرشتے کے منہ میں پتھر، یعنی میں اس کو خاموش کرا دوں گا۔ اسے احمد و طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر میں آزمائے جانے اور منکر اور نکیر کے سوال جواب کے بارے میں آگاہ فرمایا تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مجھے میری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، پھر میں ان دونوں فرشتوں منکر اور نکیر کے لیے کافی ہوں گا۔ واللہ اگر ان فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے، میں جواب دوں گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے۔ اسے بیکی نے بھی روایت کیا ہے۔ سوال و جواب کے وقت انسان کو عقل و شعور دیا جاتا ہے تاکہ سوچ سمجھ کر جواب دے سکے، لیکن برزخ کی زندگی بہرحال دنیا کی زندگی سے مختلف ہے، لہذا اس کیفیت کو دنیا کی کیفیت جیسا سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ اس کیفیت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔